علی محمد خان صاحب, thank you so much for being on the program. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ الیکشن ایئر ہے اس لیے بلدیاتی انتخابات تو ہونے ہی نہیں چاہیے. ضرور کامنٹ کریں اس پر. پھر آپ کی پارٹی اگر وہ الیکشن نہیں کروا سکتی دباؤ ڈال کر, جو کہ ہونے ہی تھے, تو پھر آپ نے ارلی الیکشن کہاں سے لینا ہے مارچ اپریل میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. پاکستان کی سیاست کے کچھ المیے ہیں. ہماری اس نام نہاد نوزادہ جمہوریت جو ہے, اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس نے کبھی بھی اس کو پنپنے نہیں دیا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خود جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے, اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر شاید خدا نخواستہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, جس وجہ سے عوام کو ہم حق اقتدار نہیں دیتے. بنیادی جمہوریت لوکل باڈیز جو ہیں وہ کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. کسی بھی فیڈرل منسٹر کا یا کسی بھی ممبر پارلیمنٹ, قومی اسمبلی کے ممبر کا یہ نہیں کام کہ وہ جا کے چیک کرے کہ اس کے علاقے میں ٹرانسفارمر یا گلی کی کیا پوزیشن ہے. یہ لوکل باڈیز کی لوگوں کا کام ہوتا ہے, اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ امپاور ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ ان کو امپاور اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میرے علاقے کے ہر محلے میں, ہر یو سی میں وہاں کے کونسلر, کسان کونسلر, چیئرمین, وائس چیئرمین بن جائیں اور وہ وہاں کے ٹرانسفارمر اور نالی گلی پکی کرنا شروع کر دیں, تو علی محمد کی اجارہ داری کیسے قائم ہوگی؟ اس وجہ سے ہم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. نہ اپنی جماعتوں میں ہم الیکشن کرتے ہیں, نہ لوکل باڈیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اگر بند بھی جائیں, کوئی خدا کر کے بند بھی جائیں, تو ان کو فنڈز ہی نہیں ایشو کرتے جی, تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے, میں تو صبح مجھے اس کا پتا تھا میں کرنا یہی ہے, کیونکہ میں تو اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں, اسلام آباد میں عرض کرتا ہوں, اسلام آباد بلدیاتی الیکشن میں خان صاحب کے حکم پہ جو ہے وہ اسد عمر بھائی نے بھی مجھے کہا تھا, تو میں تو وہاں ریگولرلی جلسے کر رہا تھا. ہر جگہ جو عوام کا ٹیمپریچر جو تھا, جو میں دیکھ رہا تھا, وہاں مجھے لگ رہا تھا یہ لوگ ٹکیں گے نہیں, اور انہوں نے کر دیا. کیا آپ نے بھی رپورٹ دی تھی؟ کیونکہ اسد عمر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اور کسی اور جگہ سے رپورٹس آئی ہیں. یہ رپورٹس کیسے پتہ چلا آپ کو کیا آئی ہیں؟ دیکھیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. اس کی وجہ یہ دیکھیں کتنا بچکانا کام ہے, کتنا بچکانا کام ہے کہ جون جولائی میں یہ لوگ جا کے انہوں نے یوسیاں بڑھائی ہیں, تو اب بغیر کسی سینسس کے 4-5 مہینے بعد ان کو پھر لگ گیا ہے کہ پھر 4-5 مہینے میں پھر کوئی بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں. اور وہی لوگ شوق نہیں بڑھے, تحریک انصاف کی جلسوں میں لوگ بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے صبح میں نے جب ان کا یہ کارنامہ دیکھا تو میں نے ایک بات کی کہ بھاگ پی ڈی ایف بھاگو بھائی, عوام سے بھاگو, کیونکہ ان کے ووٹ کو عزت دو کے نظریے کی جناب والا ہو گئی ہے موت. تو آپ اس پہ ہم کیوں اچنبے کا شکار ہیں؟ کیونکہ ان کی ناک کے نیچے سے جب لاہور ہم جیتے ہیں تو میرے جو نون لیگ کے بھائی ہیں وہ پریشان ہے کہ ہم لاہور نہیں بچا سکے تو اسلام آباد کے خاک جیتیں گے. تو انہوں نے وہی کیا جن کو کرنا چاہیے, عوام سے ڈرتے ہیں تو عوام سے بھاگ گئے ہیں. رائٹ. سو اگر اجازت دے رانا صاحب, یہ تو اب ریالٹی ہے اس دنیا کی, اور یہ صحیح ہے غلط ہے انفارچونیٹ ہے جو بھی ہے, کہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی سے زیادہ اصلی سمجھ لیتے ہیں لوگ. یہ جو پرسیپشن آپ کا بن رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے, الیکشن میں جانے ہی نہیں ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب پہلے تو لوکل باڈیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں نا. لوکل باڈیز کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں کیا کیا لوکل باڈیز کے ساتھ پی ٹی آئی نے. ابھی ان کا 5واں سال ہے پنجاب کے اندر. انہوں نے پہلے ایک تو جو پرانی ہماری گورنمنٹ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا, پھر انہوں نے خود الیکشنز کرائے نہیں, ڈیلے پہ ڈیلے انہوں نے کیا, اور آج تک پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہوا. تو یہ تو ان کی اپنی ہسٹری ہے کہ کس طرح بھاگتے رہے لوکل باڈی کے الیکشن سے. ابھی جو اسلام آباد کا الیکشن ہے, آپ کو پہلے آپ بات مکمل کر لیں. نہیں, اب جو اسلام آباد کا الیکشن ہے, دیکھیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اب اس میں پی ٹی آئی والوں نے بھی پٹیشنز دائر کی ہوئی تھی, ان کو کوئی ووٹر لسٹ کا کوئی ایشو تھا, اس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے, پی ایم ایل این والے بھی تھے. تو وہ اب اس کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ ای سی پی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا رول ہے. لیکن جو جنرل الیکشنز ہیں جس کے اوپر ایمفسس ہے اور فوکس ہے, وہ تو 8 ماہ رہ گئے حکومت کے, اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہو جانے. تو الیکشن سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا.
یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں جس کو ہم رد کر چکے ہیں. اب رانا ارلی صاحب الیکشن رانا ثناء اللہ صاحب اگین آپ کا ہی ہم نام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کروانی نہیں چاہیے لوکل باڈی. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا منشور یقیناً آپ کو تو اب تو یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن، آپ نے تو وہ بار بار یاد بھی کر لیا ہوگا. اس میں اسٹرینتھن ڈیموکریسی اگر ہم دکھا دیں پرومسز 2018 ٹو 2023 آپ کے دیکھیں منشور میں لکھا ہے کہ لوکل باڈی کتنے اہم ہیں، کتنا ضروری ہے، ہم اس پہ امپاور کوئی کریں شک گے. نہیں ہے. کہیں کون تو میں ڈینائی پڑھ کر رہا کے ہے؟ آپ کو بتا دوں ساتھ، آپ کی جو آپ کی سسٹر جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا منشور بھی ذرا دکھا دیجئے پروڈیوسر صاحب. ان کا بھی لکھا ہوا ہے ڈیولوشن ایز آن گوئنگ پروسیس. اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا after the 18th amendment a central political issue facing the country has been the devolution of power from the federation to the federation units and from the federating units to the local governments in the provinces. یہی تو مسئلہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں پاور کو کی اس ڈیولوشن کو کوئی ہونے نہیں ڈینائی نہیں دیتی. کر سکتا. جس کے پاس دیکھیں پاور آتی ہے وہ نہیں کرتا. یہ دیکھیں نو ون از ڈیزائنگ دیٹ کہ لوکل باڈیز جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے لوگوں کو امپاور کرتی ہے اور وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور سٹارٹ وہاں سے ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ پی ٹی آئی نے لوکل باڈیز کی کیسی دھجیاں اڑائیں اپنے دور حکومت میں. آج جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں، اس پہ جو بھی انسٹرکشنز ہو گئیں یہ تو ہو گئی، لیکن جو جنرل الیکشن ہے وہ تو 7 مہینے بعد حکومت نے جب تحلیل ہو جانا ہے تو وہ ہو جانا ایک ہی ہے. طرف کہہ رہے ہیں اتنے دیکھیں اہم ایشو ہے یہ ہے لوکل باڈی، ایک طرف آپ اس کو جسٹ شگنگ انڈر دا کارپیٹ کہ جنرل الیکشن پہ بات کر لیں. ابھی تو مجھے اس کا جواب دینا کہ وجہ کیا ہوئی. آپ کے خیال سے یہ صحیح ہوا ہے کہ آ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت لوکل باڈی الیکشن کروانے کی؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ہوگا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں میرا تو یہ اسپیسیفک کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ساری ووٹرز کی جو ایشوز ہیں جو بھی پٹیشنز میں تھی مختلف جماعتوں کے لوگوں کے، کہ ان کی ہیئرنگ ہو جائے. لوکل باڈیز ہونا چاہیے، لیکن ایک ٹائم پہ بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لوکل باڈیز میں، لیکن یہ جب پٹیشنز ہو جائیں گی ای سی پی نئی ڈیٹ دے دے گی. یہ رانا صاحب کا اپنا اوپینین ہے کہ لوکل اسلام باڈیز آباد نے جنرل بلدیاتی الیکشنز کے الیکشن بعد ملتوی ہو جائیں تو کرائے بہتر ہیں، ہے. اور سندھ میں بھی ایک بار پھر خط لکھ دیا ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. یہ اوور آل معاملہ نظر آ رہا ہے نا، ایک جگہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹھیک ہے آپ کا موقف آ گیا. اور کیا ریزن بنا اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سب بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی ٹویٹ بھی میں آگے رکھ دیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے دیا، آپ نے کہا واٹ ایلس یو ایکسپیکٹ فرام الیکشن کمیشن. I knew ECP would do what PDM wanted to achieve. Next slaughter will take place in Karachi and Hyderabad. So باری صاحب آپ کو بھی پتا تھا علی صاحب کی طرح کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اب آپ نے آگے کی بھی پریڈکشن کر دی ہے کہ یہ آگے بھی ہوگا. کیوں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رویے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے، وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں. میثاق جمہوریت کا جو شق نمبر 10 ہے وہ وعدہ ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، جو کہ 2006 یا 7 میں ہوا تھا، کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو لے کے آئیں گے. اور وہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A ہے جو گارنٹی کرتا ہے کہ جو مالی اور انتظامی اور جو سیاسی پاورز ہیں وہ عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کو نچلی سطح پر منتقل کی جائیں گے. یہی بالکل میثاق جمہوریت کی شق نمبر 10 ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2008 کے انتخابات سے لے کر اب تک کسی بھی سیاسی جماعت نے جو برسر اقتدار آئی اس نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا. سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے ہیں اب مختلف فیزز میں، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو پوسٹ پون کیا جاتا رہا ہے. اور ابھی تو یہ تو کبھی دنیا میں نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے انڈیا میں دیکھا، نہ بنگلہ دیش میں دیکھا، کہ جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، الیکشن ہونے میں 7 دن باقی ہیں، تو 23 دسمبر کو ہماری پارلیمنٹ جو ہے قانون پاس کرتی ہے اور امینڈمنٹ اس میں کر دیتی ہے کہ جو یونین کونسلز ہیں وہ 101 سے 125 ہو جائیں گی، اور جو میئر کا انتخاب ہے وہ ڈائریکٹلی ہوگا. بہت اچھی بات ہے، جتنی زیادہ یونین کونسلز ہوں بہتر ہے. لیکن جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے اور کراچی سے اور حیدرآباد میں انتخابات کتنی دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں، اور گو کہ وہاں پر کوئی سیلاب نہیں آیا تھا کراچی میں، لیکن اس کے باوجود کبھی جون میں، پھر اکتوبر میں،
پھر نومبر کا وعدہ کیا گیا، ابھی دسمبر کا ہے تو وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کریں. تو ماضی جو ہے وہ جو حال ہے اور مستقبل میں جو رویے ہیں ان کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے کی تھی کہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ انتخابات ہوں گے، کیونکہ جب قومی اسمبلی قانون پاس کر دیتی ہے اس کے باوجود کہ ایک ممبر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کورم ہی پورا نہیں ہے تو امینڈمنٹ یا اس میں جو تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اسپیکر صاحب نے جو ہے کورم کی طرف توجہ نہیں دی، وہ قانون میں امینڈمنٹس کر دی، پھر سینٹ نے بلڈوز کر دیا اس کو. تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا وہ یقیناً یہی ہوگا کہ وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سلاٹرنگ ہے، عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے. اور یہ دیکھیں لوکل اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو اوپر ہمارے ہاں جمہوریت پنپ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ سمپلی یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور. ایک کوئی بھی ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حلقے میں کوئی 200 لوگ اور منتخب ہو کے آئیں اور گلی محلے کے، جیسے ابھی علی احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مسئلے جو لوکل مسئلے ہیں وہ لوگوں کے منتخب نمائندے جو ہیں لوکل سطح پر وہ کر سکے. اور دنیا کا یہ ایون چائنا جیسا ملک جہاں پر بہت پاور کنسنٹریٹڈ ہے، وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، کیونکہ یہ ایک سمپل جو ہے کامن سینس کی بات ہے کہ مقامی مسائل کا حل صرف مقامی سطح پر ہی ہونا چاہیے، وہ سینٹر میں یا صوبے کے پاس نہیں جانا چاہیے.